اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس خبر کو تھوڑا سا ضرور دیکھنا اور اسے شیئر کرنا۔ 90 سال کی عمر میں ناصر نام کے ایک بوڑھے نے 5ویں مرتبہ شادی کی۔ جی ہاں، اور جو جوان شادی سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو بھی بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ اور اس خبر کو میرا دکھانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ پہلے خبر سن لیجئے، پھر میں اس کے بعد تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کہ یہ کیا ہے۔ خیر، یہ خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ ہے جنہوں نے 5ویں مرتبہ شادی رچائی ہے، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ زیادہ چرچے کا وشے بن گئی جب اس بزرگ کے پوتے نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اور یہ کہا کہ میرے دادا کو یہ شادی مبارک ہو، اور یہ کہا کہ یہ شادی ان کے لیے، یعنی میرے دادا کے لیے، خوشحالی بھی لائے، سکون بھی لائے، اور اولاد بھی ان کو دلائے۔ اس بزرگ ناصر بن دحیم نے اپنی شادی سے متعلق باقاعدہ العربیہ کے مارننگ شو میں ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پیرانہ سالی میں سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اس سے دین، اسلام، شوہر، بیوی، اصحاب اور عزیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ شادی رب کریم کا ایک فضل ہے۔ اینکر جب ان سے سوال کیا کہ بھئی ناصر صاحب، آپ تو 90 سال کی عمر میں شادی 5ویں مرتبہ کر رہے ہو۔ جی ہاں، جبکہ آج کل نوجوان تو شادی سے بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو اس بزرگ ناصر نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جناب، میں تو دوسری بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، تیسری بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ازدواجی زندگی رب العالمین کے لیے ایمان کا ذریعہ ہے، اور مضبوط ایمان کا ذریعہ ہے، اور ایک عزت ہے، اور یہ انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہے۔ زندگی، دنیا کی زندگی کے لیے ایک لطف ہے۔ اور انہوں نے شادی سے انکار کرنے والے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اپنے دین، نوجوانوں سے نے کیا کہا کہ اے جوانوں، اپنے دین اور اپنی دنیا کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو شادی کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ہنی مون پر خوش ہوں، چونکہ یہ شادی ایک جسمانی سکون اور لطف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھاپا شادی کو نہیں روکتا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بڑھاپا شادی کو نہیں روکتا۔ میرے فی الحال 4 بچے ہیں، اور ایک بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے بچوں کے بھی اب بچے ہیں، اور میں خود بھی اپنے مزید بچوں کا خواہش مند ہوں۔ یہ خبر ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب تھوڑا سا ایک بات سن لیں کہ اس خبر کے وائرل ہونے سے ہندو بھائیوں کو یا کئی لوگوں، مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، بھائی 5ویں شادی کی ایسے نہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف 4 شادیوں کی آپ کو ایک ساتھ 4 بیویوں کے رکھنے کی آپ کو اجازت ہے، جی ہے نا۔ اور پھر غلط فہمی اور دور کر دوں، میں زیادہ نہیں لمبا بولوں گا اس میں، غلط فہمی اور دور کر دوں کہ 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن 0.00% بھی 4 شادیوں والے آپ کو نہیں ملے گے، جی ہاں۔ اور دوسری خاص بات، یہ تو 4 والی بات ہو گئی، نیچے اتر جائیے، 2% بھی آپ کو 2 بیویوں والے نہیں ملیں گے۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کر اسلام کو، شریعت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں دوسری شادی اور تیسری اور چوتھی شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے، تو وہاں پر پہلے آپ قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، اسلام کا قانون پڑھ لیجئے کہ کتنا سخت قانون ہے، اور اجازت آسانی سے نہیں ملی ہوئی ہے۔ اس کو آپ پڑھیے، صرف بدمعاشی مت کیجیے، ہے نا۔ اور
اس میں بہت سارے راز ہیں. اسلام کہتا ہے دیکھیے قدرتی طور پر اللہ نے کسی مرد کو جب پیدا کیا ہے تو اس کی خواہشات بھی ہوتی ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ایک بیوی کے علاوہ دوسری بیوی بھی رکھ سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت بھی دی ہے, مالی طاقت بھی دی ہے, حیثیت اور استعداد بھی دی ہے, تو آپ شادی کیجئے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز طریقے سے آپ دوسری شادی کیجئے, آپ ناجائز طریقے سے 10 جگہ منہ مت ماریے. جی ہاں. اور ابھی ایک سروے رپورٹ بھی آئی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ دوسرے دھرم والوں کے پاس 1 سے زیادہ عورتیں ہیں, مگر ان عورتوں کی حیثیت رکھیل کی ہے, رنڈی کی ہے ان عورتوں کی حیثیت. اور اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, حیثیت دی ہے, استطاعت دی ہے, پاور دیا ہے, ہر اعتبار سے آپ مضبوط ہیں, پال سکتے ہیں, تو کسی دوسری عورت کو بھی آپ سہارا دیجئے اور اپنی خواہشات کو بھی جائز طریقے سے پورا کیجئے. اب آپ دیکھو کہ جو بدماش اسلام کے اس اصول پر, اس قانون پر انگلی اٹھاتے ہیں, ان بدماشوں سے میں کہوں گا کہ اپنے خاندان میں اور اپنے دھرم والوں میں دیکھ لیجئے کہ ناجائز طریقے سے کتوں کی طرح, جانوروں کی طرح کتنی جگہ منہ مارتے ہیں. تو 2 بیوی والے آپ کو 2% بھی نہیں ملیں گے مسلمان. ارے یار 1 بیوی نہیں لوگوں سے رکھی جا رہی, ارے 1 نہیں سنبھل رہی بھائی. بڑے بڑے لوگ اپنی 1 بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, تو 1 بیوی نہیں سنبھل رہی تو دوسری کہاں سے رکھیں گے. لیکن اللہ کے قانون نے, کیونکہ وہ قانون تو قیامت تک کے لیے ہے نا, تو اللہ کے قانون نے قیامت تک انسانوں کے لیے ایک راستہ کھول کر رکھا ہے کہ اگر ایسا ہی تمہارا معاملہ ہے تو تم جائز طریقے سے دوسری بیوی کرنا, مگر ناجائز طریقے سے 10 جگہ منہ مت مارنا, حرام کاری اور زنا کاری مت کرنا. اور وہ لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو اپنے ملک میں مردوں کو مردوں سے شادی کی اجازت دے رہے ہیں, اور وہ بے شرم حکومتیں جو لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دے رہی ہے کہ عورت مرد اور ناجائز طریقے سے ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی ناجائز طریقے سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے, تو ایسے بے شرموں کو تو اسلام پر انگلی اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے. جی ہاں. تو خیر یہ باتیں لوگوں تک جانا بھی چاہیے. اسلام کا جو اللہ کا جو قانون ہے وہ ایک انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے, اور جب سچائی اور ایمانداری سے اس پر غور کرو گے تو تمہارا دل بھی, تمہارا دماغ بھی, تمہاری روح بھی, تمہارا علم اور نالج بھی کہے گا کہ جس پیدا کرنے والے نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان کے تعلق سے بہتر جانتا ہے. جیسے اگر کوئی کمپنی 4 ویلر بناتی ہے, 2 ویلر بناتی ہے, تو وہ کمپنی جانتی ہے کہ اس 4 ویلر اور 2 ویلر کو ہم نے کیسے بنایا ہے, تو وہ باقاعدہ ایک کتاب بھی دے دیتی ہے اصولوں کی کہ اس کو ایسے استعمال کرنا, ایسے چلانا, ایسے یوز کرنا, تو یہ زیادہ اچھا تمہارے لیے رہے گا, زیادہ دن تک کہ تم اس گاڑی کو صحیح طریقے سے چلا سکو گے. تو ایسے ہی یہ جو انسانی پروڈکٹ ہے جس رب نے پیدا کیا ہے, جس رب نے بنایا ہے, وہ انسان کے تعلق سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے.